بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ ایران کے وزیر خارجہ نے جوہری معاہدے پر دو ٹوک اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ جوہری معاہدے پر ایران دوبارہ بات چیت نہیں کرے گا۔ امریکہ نے چین کے بعد روس پر بھی پابندیاں عائد کر دی۔ ایران میں جوہری ٹھکانوں پر حملوں کے منصوبے کی تجدید، اسرائیل کی ایران کو بڑی دھمکی۔ میروائز عمر فاروق کی نظر بندی کا فیصلہ واپس، کشمیر میں احتجاج اور جھڑپیں۔ اسرائیل کے ساتھ عرب ممالک کی دوستی کا اثر سامنے آنے لگا، عرب ممالک نے فلسطین کی امداد کم کر دی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا بلوچستان کے صحرا میں تربیتی مشقوں کا دورہ، 2 ہفتوں پر محیط ضرب حدید مشقوں پر بریفنگ دی گئی۔ عرب لیگ اور ترکی آمنے سامنے، بڑی وجہ سامنے آ گئی، امت مسلمہ کے لیے تشویشناک خبر۔ اسرائیل نے ایران پر ایک اور الزام عائد کر دیا۔ چین دنیا کے لیے خطرہ بن گیا، اس خطرے کا خاتمہ ضروری ہے، امریکہ نے 2 ٹوک پیغام جاری کر دیا۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آراء کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ ایران کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ جوہری معاہدے پر نئے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف کا کہنا ہے کہ جوہری معاہدے پر ایران دوبارہ بات چیت نہیں کرے گا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق جواد ظریف نے امریکہ کے نائب وزیر خارجہ کے امیدوار کو جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ 2021 میں خطے کی صورتحال تبدیل ہو چکی ہے اور ایران کے ساتھ جوہری معاہدے پر بات چیت نئی شرائط کی روشنی میں ہونی چاہیے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر 2021-2015 کی طرح نہیں ہے تو پھر موجودہ صورتحال 1945 یعنی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ویٹو پاور کی منظوری کی طرح نہیں ہونی چاہیے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے امریکہ کی قوت کو چیلنج کرتے ہوئے کہا ہے کہ 1945 کے مقابلے میں 2021 میں بدلتے ہوئے حالات کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا کہ آئیں اقوام متحدہ کے منشور کو تبدیل کریں اور اس ویٹو پاور کو جسے امریکہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا آیا ہے اسے بھی ختم کر دیں۔ واضح رہے کہ سن 2015 کے جوہری معاہدے میں ایران، امریکہ، چین، فرانس، جرمنی، روس اور برطانیہ شریک تھے۔ تہران نے یورینیم کی افزودگی کو محدود کرنے کی حامی بھری تھی اور بین الاقوامی نگران ادارے کو اجازت دی تھی کہ وہ ایرانی تنصیبات کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ نے چین کے بعد روس پر بھی پابندیاں عائد کر دی۔ اطلاعات کے مطابق امریکہ نے روسی بلاگر کو زہر دینے کی سازش کے الزام میں روس پر پابندیاں عائد کر دی۔ بین الاقوامی ماہرین ان پابندیوں کو محض علامتی قرار دے رہے ہیں۔ روسی میڈیا کے مطابق گزشتہ دنوں یورپی یونین کی جانب سے روس پر پابندیاں عائد کیے جانے کے بعد اب امریکہ نے بھی روسی بلاگر الیکسی کو زہر دینے کی سازش کے الزام میں روس پر بھی جوابی پابندیاں عائد کرتے ہوئے متعدد حکومتی عہدیداروں پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ جو بائیڈن انتظامیہ اس سے قبل نوالنی کے قتل کی سازش کا الزام روسی صدر پر کرتی رہی ہے، تاہم امریکہ نے ان پر پابندیاں عائد نہیں کی تھی۔ بین الاقوامی ماہرین ان امریکی پابندیوں کو محض علامتی قرار دے رہے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے باور کروایا ہے کہ اسرائیلی فوج ایران کے جوہری ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کے منصوبے کی تجدید کر رہی ہے اور فوج خود مختار صورت میں کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے یہ بات جمعے کو امریکی ٹی وی کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہی۔ اسرائیلی وزیر دفاع کے مطابق ان کے ملک نے ایران کے اندر کئی اہداف کا تعین کر رکھا ہے جن کو نشانہ بنانے کا مقصد جوہری ہتھیاروں کی تیاری کے حوالے سے تہران کی صلاحیت کو نقصان پہنچانا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر دنیا ایرانیوں کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روک لیتی ہے تو بہت اچھا قدم ہوگا۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں حریت رہنما میر وائز عمر فاروق کی نظر بندی ختم کرنے کے احکامات واپس لیے جانے پر شدید احتجاج کیا گیا۔ بعد نماز جمعہ مظاہرین اور پولیس کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئیں۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق جمعے کے دن ہونے والی جھڑپوں میں مشتعل مظاہرین نے پولیس پر پتھراؤ کیا اور نعرے بازی کی۔ چیئرمین آل پارٹی حریت کانفرنس میر وائز عمر فاروق اگست 2019 سے اپنے گھر پر نظر بند ہے۔ بھارت نے اس وقت مقبوضہ وادی چنار کی آئینی حیثیت تبدیل کرنے کا غیر قانونی اقدام کیا تھا۔ عالمی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق میر وائز عمر فاروق کی جماعت کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ جمعرات کے دن میر وائز کو بتایا گیا تھا کہ وہ اپنے گھر سے باہر جا سکتے ہیں اور جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے جامع مسجد سری نگر جا سکتے ہیں، لیکن پھر کچھ ہی دیر بعد حکام نے بتایا ہے کہ وہ اپنے گھر پر ہی نظر بند رہیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل سے دوستی عرب ممالک نے فلسطین کے ساتھ بڑا کام کر دکھایا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق اسرائیل کے ساتھ عرب ممالک کی دوستی کے اثرات سامنے آنے لگے۔ عرب ممالک نے فلسطین کی امداد کم کر دی۔ عالمی خبر رساں ادارے کی رپورٹ میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق اسرائیل کی محبت میں عرب ممالک نے فلسطین کی امداد میں کمی کر دی۔ سب سے زیادہ کمی سعودی عرب نے کی، جبکہ باقی عرب ممالک بھی پیچھے نہیں رہے۔ رپورٹ کے مطابق فلسطین کی وزارت خزانہ نے دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ سال 2020 میں عرب ممالک نے فلسطین کو صرف $4 کروڑ امداد فراہم کی۔ اس سے پہلے 2019 میں عربوں نے فلسطین کو $26 کروڑ 55 لاکھ امداد دی تھی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا ہے کہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے شاندار تربیت اور عزم ضروری ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے چولستان کے صحرا میں تربیتی مشقوں کا دورہ کیا۔ آرمی چیف کو 2 ہفتوں پر محیط ضرب حدید مشقوں پر بریفنگ دی گئی۔ ISPR کے مطابق کور سطح کی مشقوں کا مقصد مختلف شعبوں فارمیشنز کی تیاریوں کا جائزہ لینا۔ مشقوں میں میکنائزڈ فورس، کمبیٹ ایویشن، سرویلنس پلیٹ فارمز شامل ہیں۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے جوانوں کی تیاری اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا اور کہا ہے کہ خطرات سے نمٹنے کے لیے آپریشنل صلاحیتوں کو بڑھانا چاہیے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں عرب لیگ اور ترکی آمنے سامنے۔ ترکی کی وزارت خارجہ نے عرب لیگ کے وزراء خارجہ کونسل کے اجلاس میں ترکی کے خلاف کیے گئے فیصلوں کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان فیصلوں میں عرب عوام کی نمائندگی نہیں کی گئی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق وزارت خارجہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ عرب لیگ کے اراکین جانتے ہیں کہ کچھ اپنی سرگرمیوں کو چھپانے کے لیے ترکی پر الزام عائد کیا جا رہا ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں۔ ترکی نے عرب لیگ کے فیصلے پر اعتراضات کرنے والے ممالک کا بھی حوالہ دیا ہے اور کہا ہے کہ کونسل نے اعتراض کے باوجود شفاف مذاکرات کے عمل کے بغیر مختلف ممالک کے بیانیوں کو جگہ دی ہے۔ واضح رہے کہ 3 مارچ کو ہونے والے عرب لیگ کے اجلاس میں ترکی کی مخالف عرب ممالک میں فوجی مداخلت کو یکسر مسترد کیا گیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل نے ایران پر ایک اور الزام عائد کر دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے ایران پر ایک اور الزام عائد کر دیا۔ اسرائیلی وزارت ماحولیاتی تحفظ نے کہا ہے کہ اسرائیلی ساحل پر ایک تیل بردار جہاز سے تیل کے لیک ہونے میں سے ساحل آلودہ ہو گیا۔ اسرائیلی وزیر برائے ماحولیاتی تحفظ کا کہنا ہے کہ ہمارے ساحل پر پیش آنے والا ماحولیاتی آلودگی کا واقعہ ایران کی تخریبی اور دہشت گردانہ کارروائی ہے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں چین دنیا کے لیے خطرہ بن گیا، اس خطرے کا خاتمہ ضروری ہے۔ امریکہ نے چین کے حوالے سے اپنی پالیسیاں واضح کر دیں۔ اطلاعات کے مطابق چین کے ساتھ امریکہ کے تعلقات کو 21ویں صدی کا سب سے بڑا جغرافیائی امتحان قرار دیا جا رہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ انتونیو بلنکن نے بدھ کے روز کہا ہے کہ ایشیائی قوم واحد ایسی قوم ہے جو معاشی، سفارتی، فوجی اور تکنیکی صلاحیتوں کے ساتھ پائیدار
پائیدار ہے اور آزاد بین الاقوامی آرڈر کو سختی سے چیلنج کرنے کی صلاحیتیں رکھتا ہے۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔